حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار قل واللہ احد یعنی سورت اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے برکت ہوتی ہے، اور اگر 2 بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے برکت ہوتی ہے، اگر 3 بار پڑھتا ہے تو اس کے اور گھر والوں اور پڑوسیوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو روزانہ 40 بار سورت اخلاص پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط پر مینارہ بنا دے گا، یہاں تک کہ وہ پل صراط سے باسہولت گزر جائے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کا مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق کی کمی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اپنے گھر جایا کر تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر اور ایک بار سورت اخلاص پڑھ لیا کر۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی کثرت سے روزی فراخ کی کہ اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا۔ وصالہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جتنے بھی صحابہ کا دمشق میں انتقال ہوا تھا، ان میں سے سب سے آخر میں وصالہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 بار قل واللہ پڑھے، اس سے اس دن کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل واللہ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت۔ میں نے چاہا کہ اس شخص کو جا کر خوشخبری سناؤں، لیکن پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا صبح کا کھانا نہ رہ جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو 50 بار قل واللہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز منادی پکارے گا، سنتے ہو جو رحمان کا مداح خواں ہے وہ کھڑے ہو جائیں، پس سوائے اس شخص کے جو دنیا میں قل واللہ کی کثرت کرتا ہوگا اور کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ 50 بار ہر رکعت میں پڑھے تو اس کے 100 برس کے یعنی 50 برس کے گزشتہ اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتاب البدر الفلاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورت فاتحہ، 21 بار سورت اخلاص پڑھے تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو سفر کرتے وقت 11 بار قل واللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا، خیر اسے عنایت کرے گا۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوتا ہے، فرشتے اتر پڑتے ہیں، زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور قل واللہ پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اس کا غضب دور ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو سورت اخلاص کو 30 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 100 محل بنائے گا۔ باروایت ابی بن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس نے قل واللہ کو پڑھا گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، اور اس کی اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی جتنے مومن اور مشرک شمار ہوں گے۔ ایک صالح آدمی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے اسے نیند آ گئی اور زیارت نہ کی۔ دیکھتا ہے کہ سارے مردے اپنی قبروں کے اوپر ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا قیامت ہو گئی ہے؟
انہوں نے کہا قیامت تو نہیں قائم ہوئی لیکن 30 برس کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جب ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے 30 بار قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش گئے، اس دن سے آج تک ہم اس کا ثواب آپس میں حصہ بانٹ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک پورا نہ ہوگا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو قبروں پر گزرے اور 11 بار قل اللہ پڑھ کر مردوں کو بخش دے، جتنے مردے ہوں گے ان سب کے برابر اسے ثواب